نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم لیسن نمبر 2 کا پارٹ 3 آج پڑھنے جا رہے ہیں، اور لیسن نمبر 2 میں ہم نے حروف تہجی اور ان کی ادائیگی کے وقت منہ اور زبان کی کیفیت کے بارے میں سٹارٹنگ لی تھی۔ الف سے لے کے قاف تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اب مزید کاف سے لے کے یا تک ہم نے پڑھنا ہے۔ چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کاف 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 3 حرفی حروف میں سے ہے اور باریک حرف ہے۔ کاف کو ادا کرنے کے لیے زبان کی جڑ کو کوے کے قریب تالو پر لگا کر باریک آواز میں پڑھیں۔ کاف کاف کاف۔ کوے کے قریب تالو سے مراد جو نرم تالو ہے ہمارا وہاں اپنے زبان لگانی ہے۔ پھر ہے لام۔ لام 3 حرفی حروف میں سے ہے اور یہ باریک حرف ہے۔ لام کو ادا کرنے کے لیے زبان کے باریک کنارے کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں۔ لام لام۔ اور یاد رکھیں کہ زبان کے باریک کنارے سے مراد وہ کنارہ ہے جو دانتوں کے سامنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ہے میم۔ میم 3 حرفی حروف میں سے ہے اور یہ باریک حرف ہے۔ میم کو ادا کرنے کے لیے ہونٹوں کے خشک حصے کو قدرے نرمی سے ملا کر باریک آواز میں پڑھیں۔ میم میم۔ اور یاد رکھیں کہ میم کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کے خشک حصے سے مراد وہ حصہ ہے جو ہونٹوں کے خشک اور اندرونی گیلے حصے کے درمیان واقع ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میم کی ادائیگی میں آواز ناک میں اس طرح نہ لے جائے جیسے میم، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ آواز آپ نے باہر تھرو کرنا ہے، باہر آپ نے آواز پھینکنی ہے جیسے کہ میم، آواز اندر نہ لے کے جائے۔ پھر ہے نون۔ نون 3 حرفی حروف میں سے ہے اور باریک حرف ہے۔ نون کو ادا کرنے کے لیے زبان کے باریک کنارے کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر ہونٹوں کو چونچ کی مانند گول کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں۔ نون نون۔ اور یاد رکھیں کہ نون کی ادائیگی میں آواز ناک میں اس طرح نہ لے جائے جیسے کہ نون نون، اور یہ غلط ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ نون۔ پھر ہے واو۔ واو 3 حرفی حروف میں سے ہے اور یہ باریک حرف ہے۔ واو کو ادا کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اوپر کی جانب گول کر درمیان سے مد کریں، ٹھیک ہے، جیسے کہ وا، یہاں پہ اپنے مد کرنا ہے۔ اور پھر ہونٹوں کو چونچ کی مانند گول کرتے ہوئے باریک آواز میں واو واو، جیسے انگلش میں ہم پڑھتے ہیں واو یا بولتے ہیں تو اسے اسی طرح ہی آپ نے پڑھنا ہے واو، لیکن اکثر لوگ واو یہ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ واو، دوسرے واو پہ آ کے آپ نے آواز کو سائلنٹ رکھنا ہے۔ پھر ہے ہا۔ ہا کو ادا کرنے کے لیے زبان کی جڑ کو حلق کی طرف دبائے بغیر، اس کو غور سے سنیں، زبان کی جڑ کو حلق کی طرف دبائے بغیر اور باریک آواز میں رگڑکاتی سانس میں باریک آواز اور بغیر رگڑکاتی سانس میں پڑھیں۔ ہا ہا ہا
ہا 2 حرفی حروف میں سے ہے اور باریک حرف ہے، اور یہ ہا جو ہے یہ بالکل ہا کے الٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ زبان کو حلق کی طرف آپ نے پش کرنا ہے اور رگڑ کاتی سانس کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، لیکن اس کے لیے نہ تو آپ زبان پیچھے کی طرف پش کرے گی اور نہ ہی زبان کو آپ نے اور نہ ہی اس کو آپ نے رگڑ کاتی سانس کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنی ہے، بغیر رگڑ کاتی سانس کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے ہا ہا، اور یاد رکھیں کہ ہا کی ادائیگی میں سانس زیادہ نہ نکالے، جیسے کہ ہا ہا، ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے، اس کو خوبصورت بنانا ہے ہا ہا، اتنا ہی کافی ہے۔ پھر ہے حمزہ، حمزہ کو بغیر لمبا کیے ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ کو پڑھنے کے لیے ہا کو بغیر کھینچے میم کے ساتھ ملائے، ہم میم میں آواز کو لمبا نہ کریں، جیسے کہ ہم، ٹھیک ہے؟ میم میں آواز کو لمبا نہ کریں، یعنی کہ حمزہ نہ پڑھیں، حمزہ نہیں پڑھنا، حمزہ حمزہ حمزہ۔ پھر ہے یا، یا 2 حرفی حروف میں سے ہے اور باریک حرف ہے، یا کو پڑھنے کے لیے زبان کے درمیان کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں، یا یا یا۔ اچھا، یہاں پہ مجھ سے ایک مسٹیک ہوئی تھی جیم اور شین کے اندر، جیم اور شین کے اندر میں نے بتایا تھا کہ زبان کا جو درمیان ہے وہ تالو کے ساتھ لگائیں، لیکن ہم نے زبان کا درمیان پورشن جو ہے وہ لگانا نہیں ہے، بلکہ ہماری زبان جو ہے وہ درمیان سے تالو کی طرف بلند ہوتی ہے صرف، ٹھیک ہے؟ لگانی نہیں ہے۔ چلیے ہم اس کو تھوڑا سا فلو میں پڑھتے ہیں۔ الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ہا حمزہ یا۔ آج ہمارے سارے لیٹرز جو ہے وہ ختم ہو گئے، کس حرف کو کس طرح ادا کرنا ہے تو مزید ہم پھر آگے ہم لوگ دیکھیں گے، یعنی کہ کون سا حرف جو ہے وہ باریک ہے، نرم ہے، اور کون سا حرف جو ہے وہ سیٹی والا ہے، موٹے حروف ہم لوگوں نے دیکھنے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی آپ لوگوں نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اور مخارج آپ لوگ سیکھیں، اور غور سے آپ لوگوں نے سننی ہے، یہاں پہ جو باتیں آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں وہ غور سے یہاں پہ سنیں، اور آگے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی اگر اس کو آپ لوگ ایک بار بہت غور سے اور بار بار پریکٹس کرنے سے ہی جو ہے وہ بات سمجھ آتی ہے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، باقی ہیلپر سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔